السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول سرکل۔ تو گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ تو گائز، آپ کو کیسا لگ رہا ہے میرا یہ ناول؟ یہ بہت ہی رومانٹک ناول ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پہ لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے گائس، ناولز کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شیبی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کے ملک ورلڈ ٹور پر چلا گیا تھا۔ پولیس لودھی کے پاس آئی، جس پر اس نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ کب سے اسے گھر سے نکال چکا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے اسے صدام نے کہا تھا، اور اب دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ لودھی شیبی کو بولو جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو ادھر کا رخ نہ کرے۔ محراب بہت غصے میں ہے، اگر پاکستان آیا تو وہ کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ صحیح کہہ رہے ہو، میں تو سوچ رہا ہوں اسے بوس کے حوالے کر دوں، اس کے پاس محفوظ رہے گا۔ مجھے نہیں امید تھی شیبی ایسی حرکت کرے گا اور ایسا کچھ فارم ہاؤس پر رکھے گا، لودھی نے صدام سے کہا۔ اور تو اور اسد بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے اور اس کام میں ہرگز نہیں آئے گا۔ صدام غصے سے بول رہا تھا، اب بہت سے بات کرنا پڑے گی، کل تیرا یار الیکشن جیت جائے گا، دونوں مل کر بوس کے پاس خوشخبری لے کر جائیں گے۔ لودھی، اسد تو تم ٹھیک ہے، کوئی انتظام کر۔ اب وہ آنکھ دباتے بولا، جس پر لودھی نے بند کمرے کی طرف اشارہ کیا تو صدام خباثت سے مسکراتا، آنکھوں میں شیطانی لیے کسی اور کو درندگی کا نشانہ بنانے کے لیے شراب کا گلاس لیے اس کمرے کی طرف چل دیا۔ شمشاد دادا، اس کا پتہ چل چکا ہے۔ کون ہے وہ جس نے شمشاد دادا کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کی؟ ملک ہمایوں۔ کیا اسے کون نہیں جانتا، جس کے پاس اتنی پاور تھی کہ وہ روز اس سے مشورہ لیتے، کہ ورثہ تک اس سے مشورہ لیتے اور اس سے پوچھ کر ہر قدم اٹھاتے۔ اوہ، تو اب آئے گا کھیل میں مزہ۔ دشمن جتنا پاورفل ہو، لڑنے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ اب دیکھنا ہمایوں شمشاد دادا سے پنگا لینے کا نتیجہ۔ سب حویلی آ گئے تھے۔ محراب اسد کے پاس رکا ہوا تھا۔ اس کو کچھ دیر تک آنے کا کہہ کر وہ فلیٹ چلا گیا کہ اس کے آدمیوں نے ایمرجنسی آنے کا کہا تھا۔ وہ لوگ حویلی پہنچے تو انہیں زبردست سرپرائز ملا۔ اسفن، زبیر اور تالیہ اسی وقت حویلی پہنچے تھے۔ وہ ابھی ملازمہ سے سب کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ سب اندر آئے اور تینوں کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ سونم اور بلاول اسفن کے گلے لگے اور ان سے پیار لیا۔ سونم تو تالیہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ زبیر بھی سونم سے مل کر بہت خوش ہوا۔ زبیر اور تالیہ سونم کے خالہ کے بچے تھے۔ تالیہ اور سونم کی شروع سے ہی بہت بنتی تھی۔ سب لاؤنج میں بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ پھر چودھری افتخار نے اسفن کو اسد کے بارے میں بتایا، جس پر وہ اور زبیر اسی وقت شہر کے لیے نکل گئے۔ بلاول، سونم، تالیہ اور سنبل آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ بڑے سب آرام کرنے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ہمایوں منت کو اپنے ساتھ کراچی لے آیا تھا اور اسے ملک ولا چھوڑ کھانا کھانے کا کہتے ہوئے خیال رکھنے کا کہہ کر کسی ضروری کام کے لیے فہد اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا، اور آنکھیں پھاڑے روم کو دیکھ رہی تھی۔ انتہا کا خوبصورت کمرہ تھا اور پہلے والے سے بھی بڑا تھا۔ ہر چیز چمک رہی تھی۔ کمرے میں لگا فانوس اسے بہت پسند آیا، پر اس کو ہمایوں کے ساتھ روم شیئر کرنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کھانا کھا کر ملازمہ سے پوچھ کر گیسٹ روم میں آئی۔ ہمایوں بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، اس پر سلیو لیس جیکٹ پہنے، گن جینز کی بیک سائڈ میں اٹکائے جو جیکٹ میں چھپی تھی، بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے کمرے کا دروازہ کھولے اندر آیا۔ نظر سامنے جہازی سج بیڈ پر پڑی جو خالی تھا۔ اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، منت کہیں نظر نہ آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور اسے چھپنے کے لیے کسی اور کمرے میں ہوگی۔ ہمایوں انہی قدموں واپس گیا اور ملازمہ سے پوچھا۔ اس نے ایک بند کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ منت
मन्नत जो अंदर से दरवाज़ा लॉक किए कंबल में दबकी पड़ी अपनी ज़िंदगी के यूं बदल जाने पर सोच रही थी, हुमायूं की आवाज़ पर उछल पड़ी। दरवाज़ा खोले मन्नत। हुमायूं ने मध्यम आवाज़ में कहा कि मन्नत का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और दरवाजे को देखे गई। अंदर से कोई आवाज़ न आई। तो आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगी हूँ? वो निचला होंठ दांत में दबाए बोला। उसने साइड रास्ते में से की उठाकर जैसे ही लाक में घुमाई, क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता चला गया। मन्नत उसके यूं दरवाज़ा खोलने पर उछल कर बेड पर खड़ी हो गई। हुमायूं ने जैसे ही अंदर की जानब कदम बढ़ाए, मन्नत को बगैर दुपट्टे के खुद की हालत से बेखबर अपनी जानब तकते पाया, जो टुकर टुकर उसे ही देख रही थी। हुमायूं की नज़रें उसके दिलकश सरापे में उलझ गई। हुमायूं की अपनी तरफ यूं देखता पाकर उसकी नज़र खुद पर पड़ी तो बिना बिना दुपट्टे के उसके सामने खड़े होने पर मन्नत शर्म से पानी पानी हो गई और झुक कर दुपट्टा उठाकर खुद पर फैलाया। उसकी हरकत पर हुमायूं मुस्कुराहट रोकता उसको बेड पर खड़े देखकर उसकी तरफ बढ़ा। हुमायूं को अपनी तरफ आता देखकर मन्नत जल्दी से बेड से उतरकर दाएं तरफ खड़ी हो गई। वो हल्का हल्का कांप रही थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हुमायूं यूं अंदर आ जाएगा। ज्यादा शर्म तो उसके सामने बिना दुपट्टे के दीदे फाड़कर उसी को देखना था। ये सोचकर मन्नत ने झुर्री सी ली और दुरुस्त किए दुपट्टे को फिर से सही करने लगी। हुमायूं खामोशी से खड़ा उसकी हर सोच को पढ़कर मुस्कुरा रहा था। उसे पता था मन्नत क्या सोच रही है, तभी बोल पड़ा। जानम, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगा आपका यूं देखना, हुमायूं ने कहा। मन्नत ने फौरन से उसे देखा। उन्होंने कैसे सुन लिया? कहीं मैं ऊंचा तो नहीं बोली? मन्नत ने दिल में कहा। नहीं जानम, आप दिल में बोली हैं बस। हुमायूं सुकून से कहता सोफे पर बैठा और नजरत मन्नत की नज़रों से अटका दी। अब की बार मन्नत ने हैरान होकर मुंह खोले हुमायूं को देखा। आपको कैसे पता? मन्नत ने धीमी आवाज में कहा कि बमुश्किल हुमायूं तक उसकी आवाज पहुंची। क्योंकि मेरा दिल आपके दिल के साथ जुड़ चुका है। आप जो सोचती हैं, जो आपके दिल में है, वो मेरे दिल को भी मालूम हो जाता है। हुमायूं ने एक हाथ सोफे की पुश्त पर फैलाया और टांग पर टांग चढ़ाए उसे देखा। क्या है ये बंदा? मन्नत ने उसको अपनी तरफ देखता पाकर सर झुकाए दिल में कहा, आपका शोहर। उसकी सोच वाले सवाल का जवाब दिया और उठकर उसके करीब आया। उसको बिल्कुल सामने खड़ा देख मन्नत ने नजरें उठाकर उसे देखा। लंबा चौड़ा खूबसूरत नखूश पर मुस्कुराहट लिए बाल माथे पर पड़े और दोनों हाथ पॉकेट में डाले उसके सामने दीवार बनकर खड़ा था। हुमायूं ने मन्नत को देखा जो उसके सीने तक आ रही थी। मेहरून रंग का सादा सा सूट पहने, लंबे खुले बाल, आंखों में नींद न आने की वजह से सुर्खी और माथे पर आया पसीना बार बार साफ कर रही थी। ये छोटी सी लड़की उसकी जान बन गई थी, उसके दिल में बस गई थी और अब ये लड़की सिर्फ उसी की थी। मलक हुमायूं की बीवी, उसकी इज्जत, उसका सुकून और उसका चैन। मन्नत उसकी नज़रों से खाइफ होती बाल कान के पीछे किए वहां से गुजर रही थी कि हुमायूं ने उसके बाजू को पकड़ पर कर बेड पर धक्का दिया। मन्नत हैरान परेशान थी खुद को बेड पर पड़े देख हुमायूं को देखा जो आहिस्ता से उसके ऊपर झुका आया और दोनों हाथ अतराफ में रखे। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? हुमायूं ने आंखों में खुमार लिए उसी से सवाल कर डाला। उसको अपने ऊपर झुका पाकर मन्नत का दिल तेजी से धड़कने लगा और सांस सीने में उलझने लगी। उसने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर दूर करना चाहा। हुमायूं जो इस पर झुका एक एक नक्श को देख प्यास बुझा रहा था, इस पर तज़ाहदम मन्नत के नर्म हाथों का उसके सीने पर लगना, उसके दिल ने एक बीट मिस की। मन्नत के नरम गरम हाथों का लफ्ज़ हुमायूं को अंदर तक सुकून दे गया और जज्बात का समुंदर अगड़ाई लेकर बेदार होने लगा। प्लीज़ दूर हो आप, मन्नत ने कहा। उसे हुमायूं की सांसों की तपश से अपना चेहरा झलसता हुआ महसूस हुआ। दूर नहीं जानब, अब तो पास आना है, बहुत पास, कि मैं अपनी एंजल की रूह तक रसाई हासिल करना चाहता हूँ। हुमायूं जज्बात से चूर बारीक गंभीर आवाज़ में बोला। मन्नत उसकी बात पर और कुछ उसकी गुर्बत से पसीने में नहा गई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मन्नत लफ्ज़ों को तोड़ फोड़ कर बोली। जैसे सब शोहर करते हैं, वो कहता उसके छक्के छुड़ा गया। मन्नत लंबे लंबे सांस लेने लगी।
کہ ہمایوں کی قربت سے اسے سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی اور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کی ہمایوں حالت ہمایوں سے چھپی نہ تھی۔ وہ اس کے دھک دھک کرتے دل کی آواز سن رہا تھا۔ اس کا اپنا دل منت کے بہت قریب جانے کے لیے، اس پر شدتیں لٹانے کے لیے تڑپ رہا تھا، پر وہ ابھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی ابھی کہاں اس کی دیوانگی شدتیں برداشت کر پائے گی، جس کا اتنی سی قربت پر یہ حال ہے۔ وہ اپنے جذبات کے آگے بند باندھ گیا کہ ابھی اسی کی جانب کو کچھ وقت دینا چاہیے، پر وہ چھوٹی موٹی گستاخی تو کر ہی سکتا ہے۔ ہٹے، مجھے سانس نہیں آ رہی، چھوڑیں مجھے، اس لیے میں نہیں آتی تھی، مجھے واپس جانا ہے، بہت برے ہیں آپ، میں اماں اور گڈی کو بتاؤں گی، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ منت آنکھیں میچے کہتی دونوں ہاتھوں سے مکے اس کے سینے پر مارنے لگی۔ اس کو مسلسل مزاحمت کرتا دیکھ جھٹکے سے ہمایوں نے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑ کر بیڈ کے ساتھ لگایا، تھوڑا اور اس پر جھکا، اتنا کہ منت اس کی ناک مس ہونے لگی۔ منت ساری اس کے نیچے چھپ سی گئی۔ ہمایوں نے اسے بنا کوئی سوچنے کا موقع دیے اس کے ہلتے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ منت جو آنکھیں میچے اس کی قید میں پڑی تھی، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے ہونٹوں پر انگارہ رکھ دیا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے اوپر ہمایوں کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی سانسیں پینے میں مگن اس کی جان نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ہمایوں نے بیڈ سے لگا رکھے تھے اور مکمل اس پر جھک چکا تھا۔ ایک تو اس کا وزن، اوپر سے منت کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے مزاحمت کرتی، ہمایوں اور شدت اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا۔ منت کو لگا اب بس اس کی موت قریب ہے، وہ مرنے والی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ مہن اور گڈی کا چہرہ گھوم گیا۔ اس میں مزاحمت کرنے کی سبقت نہ رہی۔ ہمایوں دیوانہ وار اس پر جھکا ہوا مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ ایک نشہ سا طاری ہو گیا تھا، وہ جذبات کی روح میں بہکنا جا رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو مزید بہکنے سے روکا اور اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ منت گہرے گہرے سانس بھرنے لگی اور اپنی رکی سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ شرم سے اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو چکا تھا۔ ہمایوں بھی گہرے سانس لیتا اسی کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی قربت سے نڈھال سانسیں درست کرنے میں لگی تھی۔ ریلیکس جانم، میری اتنی سی قربت پر یہ حال ہے تو آگے کیا بنے گا؟ وہ ماتھا منت کے ماتھے سے ٹکائے سرگوشی میں بولا۔ ہاتھ ابھی تک اس کی قید میں تھے۔ منت کی نے آنکھیں کھول کر غصے سے اسے دیکھا۔ دور ہو مجھ سے، ابھی میں نے مر جانا تھا، مجھے گھر چھوڑائیں، وہ اب مزاحمت کرتی بولی۔ ہمایوں نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا اور گن نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ گن؟ منت کے منہ سے بس یہی نکلا۔ ہمایوں مسکراہٹ دبا گیا، جو پہلے شیرنی بن کر اس پہ جھپٹنے کی کوشش کر رہی تھی، گن دیکھ کر بھیگی بلی بن گئی۔ ہمارے روم سے کیوں آئی اینجل؟ ہمایوں گن اس کی کنپٹی سے ہونٹوں تک لایا اور اس کی پنکھڑیوں جیسے لبوں کو دیکھا جو لال سرخ ہو گئے تھے۔ دل پھر سے ان کو چھونے کے لیے مچلنے لگا تھا، پر وہ منت کی حالت دیکھ کر اپنی خواہش دبا گیا۔ بتایا نہیں اینجل، ہمارے روم سے کیوں چلی آئی ادھر؟ ہمایوں اب گن کو اس کی شاہرگ پر رکھ چکا تھا۔ مجھے وہاں نیند نہیں آ رہی تھی، منت نے ڈرتے کہا۔ نیند نہیں آ رہی تھی یا اپنے شوہر سے ڈر تھا؟ ہمایوں نے کہا اور اسے دیکھا جو خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ پہلے اس کی جان لیوا قربت اور اوپر سے یہ پسٹل۔ جانب، اب سے مجھے آپ ہمارے کمرے میں نظر آئیں، یہاں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمایوں سے آپ چھپ نہیں سکتی، مجھے میری اینجل ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے چاہیے ہمایوں نے کہا اور اس پر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے ہٹنے سے منت کی جیسے جان میں جان آئی۔ وہ گن کو واپس لگائی، پھر سے جھکا اور منت کو باہوں میں بھر گیا۔ ہمایوں، منت نے گرنے کے ڈر سے مٹھی میں اس کی شرٹ کو جکڑ کر کہا، وہ جو اسے اٹھائے اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ منت کے پہلی بار نام لینے پر رکا۔ جی ہمایوں کی جان؟ اس کے اس طرح کہنے پر منت کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ مجھے آپ کے ساتھ کمرے میں نہیں رہنا۔ کیوں نہیں رہنا میرے ساتھ؟ وہ اس کو لیے سیڑھیاں چڑھتے بولا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کو دیکھنے لگی۔
رونا نہیں ہے اینجل، کچھ نہیں کرتا، بس مجھے آپ اس کمرے میں نظر آنی چاہیے ہو۔ منت تھوڑی دیر پہلے والی اس کی غربت سے گھبرائی ہوئی تھی، پھر اس کا رعب جمانا اور ایک ساتھ روم شیئر کرنا، یہ سوچ سوچ کر اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمایوں اسے کمرے میں لے آیا اور آرام سے بیڈ پر لٹایا۔ منت جلدی سے کھسک کر دور ہوئی اور کمبل میں چھپ گئی۔ ہمایوں اس کا گریز ڈر سمجھ رہا تھا، اس لیے مسکراتا ڈریسنگ روم میں آیا۔ منت کمبل کے اندر کانپ رہی تھی اور آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہمایوں ڈریس لے کر واش روم فریش ہونے گیا اور کچھ دیر بعد ٹراؤزر شرٹ میں اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکلا۔ نظر کمبل میں ہلتے وجود پر پڑی۔ وہ ٹاول سے بال خشک کرتا اس کی طرف آیا اور اس کے بالکل قریب لیٹ گیا۔ منت جو رو رہی تھی، اپنے قریب اس کی موجودگی کو دیکھ کر سانس روک گئی۔ ہمایوں نے جھٹکے سے منت کو اپنی طرف کھینچا کہ وہ اس کے سینے پر آ گری۔ پلیز نہیں، وہ بھرائی آواز میں بولی اور سسکی بھری۔ ہمایوں نے اس کے اوپر پڑے بلینکٹ کو دونوں پر پھیلایا اور منت کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ ایک ہاتھ اس کے گرد لپیٹا اور دوسرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ شش، کچھ نہیں کر رہا، سو جائیں آپ۔ وہ جو اٹھنے لگی تھی، ہمایوں اس کے گرد اور مضبوط حصار باندھے بولا۔ منت خاموشی سے آنسو بہاتی اس کی قید میں پڑی تھی کہ وہ نہ ہو پھر سے اس کی سانسیں بند کر دے۔ اسی ڈر سے منت بنا کوئی مزاحمت کیے اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کر گئی۔ ہمایوں اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد منت ڈر اور خوف سے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ہمایوں نے اس کی مدھم سانسوں کی آواز سنتے بالوں پر لب رکھے، اسے مزید خود میں بھینچ کر آنکھیں موند کیا۔ بول نہیں تو چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ محراب اس لڑکے کو بالوں سے پکڑ کر دھاڑا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا تو ہاسپٹل کیا کرنے گئے تھے؟ ہاں، میرا دوست تھا وہاں اس کو ملنے گیا تھا۔ محراب کے آدمیوں نے اسے اتنا مارا تھا کہ اس سے صحیح بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت بھی مت کرنا، یہ زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ محراب زوردار پنچ مارتا بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے آدمیوں نے اسے گھر سے فرار کسی گینگ میں شامل ہونے کا بتایا تھا، جہاں یہ کسی گینگ کا انمول پارٹ بن چکا تھا اور اب وہ اسی گینگ میں رہ کر ہر وہ کام کر رہا تھا جس کا اسے آرڈر دیا جاتا تھا۔ یہ ساری انفارمیشن انہوں نے خفیہ طور سے لی تھی، پر ابھی تک اس لڑکے کی ہاسپٹل میں موجودگی اور اس کے گروہ کا پتہ نہیں لگا سکے تھے۔ محراب کرسی پر بیٹھا سر پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ان کی ساری بات سن رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس وہ لڑکا گھوم رہا تھا جس نے اسد کو گولی ماری تھی۔ اس نے اپنے طور پر اس کی چھان بین کروائی تھی اور لودھی کے بارے میں بھی ساری انفارمیشن جمع کروا لی تھی۔ بظاہر تو وہ ایک نیک اور اچھے اخلاق کا مالک شخص بتایا گیا تھا، پر محراب کو اس پر شک تھا کہ جیسا وہ دکھتا ہے ویسا ہے نہیں، یا پھر اس کا وہم ہو۔ سائم جی سر، وہ لڑکے کو چھوڑ دو۔ اس لڑکے کو چھوڑ دو کیا مطلب؟ اس لڑکے کو چھوڑ دو اور دیکھو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کن سے ملتا ہے اور ہاسپٹل میں اس کا کون سا دوست ہے۔ تم ہر وقت اس کا پیچھا کرو گے، یہ بات ذرا بھی اس لڑکے کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ محراب نے اسے وارن کیا۔ وہ ایک بندے کو لودھی پر نظر رکھنے کا کہو۔ پر سر، وہ تو بہت اچھا ہے، ہم نے پتہ کروایا ہے، سائم نے کہا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جی سر، میں آج ہی اپنے بندے کو بھیجتا ہوں اور اس لڑکے پر میں خود نظر رکھوں گا۔ گڈ، اب سب کام پر لگ جاؤ۔ محراب اس کے کندھے پر تھپکی دیتا فلیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ سائم دروازہ کھولے اندر آیا، جہاں وہ لڑکا رحم کن حالت میں نیم بے ہوش پڑا تھا۔ اے لڑکے اٹھو، یہ پانی پی لو۔ سائم اس لڑکے کو اٹھاتا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، وہ گٹا گٹ سارا پانی پی گیا۔ دیکھو لڑکے، ہم سے غلطی ہو گئی، کسی اور کو اٹھانا تھا اور تم کو اٹھا لیا، اس لیے اب تم جا سکتے ہو۔ غلطی سے بھی اب ہمارے سامنے آنے کی غلطی مت کرنا، سائم نے اس کے ہاتھ کھولتے کہا۔ وہ حیران نظروں سے سائم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یار، مجھے شرم آ رہی ہے، ایسے مت دیکھو، سائم شرارت سے بولا۔ وہ لڑکا اب بھی ویسے ہی
دیکھ رہا تھا۔ سائم اس کا حیران ہونا جانتا تھا۔ اس لڑکے کو لگا کہ شاید یہ کسی ایجنسی سے ہیں، اس لیے اتنا مار کر اکلوانا چاہتے ہیں، پر وہ تو اسے چھوڑ رہے تھے۔ اس کا مطلب وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ سزا صرف اس لڑکی کو چھونے پر دی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے ہٹلر نے میری یہ حالت کی۔ تم ایک بار مجھے مل جاؤ، صحیح وہ حالت کروں گا کہ تیرا یہ عاشق تڑپ اٹھے گا۔ ڈارلنگ، جیمی سے پنگا لیتا ہے سالا۔ بہت جلد تیری چھوکری کو ڈھونڈ کر تجھے تڑپاؤں گا، بس تو دیکھتا جا۔ وہ خیال میں ہی محراب سے مخاطب ہوتا انگوٹھے سے ہونٹ پر لگا کن صاف کیا۔ لڑکے، تم تو مراقبے میں چلے گئے۔ اگر نہیں دل جانے کا تو میں تمہیں واپس سے باندھ دیتا ہوں۔ شاید تمہیں اس کرسی اور اس کمرے سے عشق ہو گیا ہے۔ سائم نے سنجیدگی سے کہا اور پھر سے رسی اس کے ہاتھ باندھنے لگا۔ نہیں، جا رہا ہوں میں۔ جیمی جلدی سے اٹھ کر باہر کو لپکا۔ اس کے نکلتے ہی سائم نے آدمیوں کو اشارہ کیا تو وہ اس کا اشارہ سمجھ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پولیس کی بڑی سی وین میں پاشا ہتھکڑی اور زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ وہ اپنی وحشت سے پاس بیٹھے کانسٹیبل کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ اس وین کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ پاشا اتنا خطرناک مجرم تھا کہ پولیس بھی اس سے ڈرتی، جو صرف اپنی بڑی بڑی خون چھلکاتی آنکھوں سے دھمکانے کا ہنر رکھتا تھا۔ مسلسل پاشا کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ وین میں ان لوگوں کو دیکھ نہ میں سر ہلاتا تنزیہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے سب کے دلوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئیں، کیونکہ اس کو جس راستے سے لے کر جا رہے تھے وہ راستہ جنگل سے گزرتا تھا، اور اب جا کر سب کو اس کا یوں مسکرانا سمجھ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے، گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی۔ شمشاد دادا کے آدمیوں نے گاڑیوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے۔ پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی، پر اس سے پہلے ہی وہ کافی آدمیوں کو شہید کر چکے تھے۔ اس کے آدمیوں نے مفلر سے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے اور درختوں کی اوٹ میں چھپ کر ان سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اچانک سے فضا میں دھواں پھیل گیا، ایک تو کالی رات، اس میں دھواں، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ پاشا کو وہاں سے لے گئے۔ جب تک دھواں کچھ کم ہوا، پولیس کے آدمی وین کی طرف بھاگے، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہریار اور نازش آج بہت خوش تھے۔ شام میں ہمایوں نے ان کو اپنے نکاح کا بتایا تھا۔ نازش تو جلد از جلد منت سے ملنا چاہتی تھی۔ شہریار، کل ہی ہم چلیں گے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ ویٹ بیگم، ابھی کیا ضرورت ہے جانے کی؟ کچھ دن انتظار کرو، نیا نیا نکاح ہوا ہے دونوں کا، کچھ ٹائم دو ان کو۔ ویسے بھابھی بھی بہت خوش لگ رہی تھی، ہمایوں نے صبح بتایا رفت بھابھی کو۔ ارے بھائی، کیوں نہ ہوں گی خوش؟ آخر کو ہمایوں کو بھی اپنا خیال جو آیا۔ بھابھی بھی 2 دنوں تک پاکستان آ رہی ہیں، جب ہم بھی جائیں گے۔ نازش نے کہا، ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، جیسے آپ خوش۔ وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے بولا، مجھے ایک بات کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ وہ کیا؟ شہریار صاحب نے اس کو دیکھ کر پوچھا، جو پریشان لگ رہی تھی۔ کیا وہ لڑکی حورب کو ماں جیسا پیار دے گی؟ کیا وہ حورب کو اپنی بیٹی مانے گی؟ میری ننھی سی کلی ماں کے پیار کے لیے ترسی ہوئی بچی ہے۔ ملک صاحب، آپ فکر مت کرو۔ نازش، ہمایوں نے 4 سال شادی کیوں نہیں کی تھی؟ نور سے وعدہ کرنے کے باوجود، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ لڑکی اس کی حورب کو پیار نہ دے سکے۔ اور اب جو شادی کی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی۔ یقیناً وہ لڑکی ہماری حورب کو ماں جیسا پیار دے گی۔ آپ یہ وہم نکال دو اور آرام کرو۔ وہ اس کے گال تھپک کر واپس کام میں لگ گیا اور نازش بھی مسکراتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ محراب جب اندر آیا تو سامنے ہی اسفند اور زبیر بیٹھے اسد سے باتیں کرتے نظر آئے۔ چچا جان آپ؟ وہ ان کو دیکھ کر خوشی سے بولا، جی بیٹا جی۔ محراب ان سے گلے لگا۔
اور پھر دوپہر کے کب آئے آپ لوگ؟ شام میں آئے تھے بیٹا جی، ہم نے سوچا سب کو سرپرائز کریں۔ اور زبیر تم سناؤ؟ محراب کو لگتا تھا کہ سونم اسے پسند کرتی ہے، اس لیے وہ مشکل سے ضبط کرتا زبیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ پھر وہ تینوں بزنس کی باتوں میں لگ گئے اور اسد منت کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ اسے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا، دل کی حالت عجیب تھی، جیسے کوئی اپنا اس سے دور چلا گیا ہو۔ دل بار بار منت کو دیکھنے کی ضد کر رہا تھا، وہ اس کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسد کو عشق کی بیماری لگ چکی ہے۔ اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اٹھ کر منت کو تلاش کرتا۔ پر اس نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی بیڈ سے اٹھے گا وہ سب سے پہلے اسے تلاش کرے گا اور اس کو اپنا بنائے گا کہ اب اسد کا گزارا ممکن نہیں۔ اس نے سونم اور سمبل کو بتانے کا فیصلہ لیا تھا کہ اب وہ ہی اس کی مدد کر سکتی ہیں، کہ وہ دونوں منت کو جانتی تھی اور وہ اور اب وہ ہی بتائیں گی کہ منت اپنے گھر والوں کو ملی ہے یا نہیں۔ یہ سوچتے سوچتے وہ نیند میں گم ہو گیا۔ چچا جان آپ تھکے ہوئے ہیں، میں حویلی جا کر آرام کریں؟ محراب نے اسد کو ایک نظر دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا محراب، میں یہاں رک جاتا ہوں، تم گھر جا کر آرام کر لو، زبیر نے کہا۔ اس نے سونم اور سنبل کو نہیں تم بھی تو تھکے ہوئے آئے ہو، اٹس اوکے یار، فلیٹ میں سویا تھا، ویسے بھی اب نیند نہیں آنی تو میں ادھر ہی ہوں، تم صبح آ جانا۔ محراب سر ہلاتا ایک نظر اسد پر ڈالے اسفند کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اسے سونم پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ دوپہر کے سامنے آئی ہوگی، اسے دیکھ کر انتہا کی خوش ہوگی، یہ سوچ کر اسٹیئرنگ پر گرفت سخت کی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ہمایوں اور اسفند جب حویلی آئے تو ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں تھا۔ اسفند بھی محراب کو سونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ محراب اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ سونم پانی کا خالی جگ پکڑے اسی طرف آ رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ محراب کو نہیں دیکھ پائی، جو شعلہ برساتی نظروں سے اس کو گھور رہا تھا۔ وہ اپنی دھن میں مگن اس کے پاس سے گزر رہی تھی کہ جھٹکے سے محراب اس کو بازو سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لایا، پاؤں سے دروازہ بند کیا اور ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر چیخ کا گلا گھونٹا۔ محراب نے اس کے ہاتھ سے جگ چھین کر ٹیبل پر رکھا، وہ جو تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا رخ موڑ کر دروازے کے ساتھ پن کر دیا۔ سونم جو ڈر کر بے ہوش ہونے والی تھی، حویلی میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ محراب کی پرویون سے اسے حوصلہ ملا، پر اس کا یوں کمرے میں لے آنا سونم کی جان ہوا ہونے لگی۔ محراب چھوڑے مجھے۔ محراب اپنا وزن اس کی پشت پر ڈالے، دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے اسے قید کیے کھڑا تھا۔ آج تو بڑی خوش ہوگی تم، وہ اس کے کان کے قریب سرد آواز میں بولا کہ سونم یہ آواز سن کر مزید ڈر گئی۔ میں کیوں خوش ہوں گی محراب؟ سونم کو حیرانگی ہوئی اس کی بات سے۔ اچھا تو اب یہ بھی میں بتاؤں؟ محراب کو مزید غصہ آیا، اس پر اپنا پورا وزن ڈال دیا وہ اور ہونٹوں سے اس کی کان کی لو پر ہلکے سے دانت گاڑ دیے کہ سونم کے منہ سے سسکی نکلی۔ سونم کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہو گیا۔ محراب وہ تیز ہوتی سانسوں سے بولی۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے، سونم گرنے لگی تھی کہ محراب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر گرنے سے بچایا، رخ اپنی طرف کیے، پھر سے دروازے کے ساتھ لگائے۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو تم، اب چاہے رات ہو یا دن اپنے کمرے میں رہنا، بالکل نکلنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں، آئی سمجھ؟ پر میں کیوں نہ باہر نکلوں؟ شٹ اپ، کو دھاڑا کہ سونم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ جتنا کہا ہے نا اتنا کرو، اگر مجھے اپنے کمرے سے باہر دکھی تو بہت برا پیش آؤں گا، سمجھ گئی؟ جی۔ سونم نے سر ہلایا اور اسے دیکھا جو لال آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ گڈ گرل۔ محراب نے اس کے آنسو صاف کیے اور جھگ تھمایا۔ اب جا کر پانی لے لو، پر نیکسٹ ٹائم مجھے اس وقت اپنے کمرے سے باہر مت
نکلا کرو۔ محراب کہتے ہی اس سے دور ہوا تو سونم بنا اس کو دیکھے گال پر آنسو رگڑتی باہر بھاگی۔ محراب سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، پر اس کا اپنا دل جل رہا تھا۔ سونم روتی کچن میں آئی اور سنک سے پانی بھر کر اپنے منہ پر چھینٹے مارے۔ اسے آج محراب سے ڈر لگ رہا تھا۔ محراب ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اس لیے نہ کہ میں خود پاپا کو منع کر دوں تو میں ایسا ہی کروں گی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان خود سے بولتی، بار بار دروازے کی جانب دیکھتی، کہیں پیچھے سے محراب نہ آ جائے۔ میں اس سے کبھی نہیں بات نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنی کلائی کو دیکھ کر بولی جہاں محراب کی انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ سسکی لیتی جگ میں پانی انڈیل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی کہ محراب اسے باہر نہ دیکھ لے۔ صبح منت کی آنکھ کھلی تو خود کو ہمایوں کے حصار میں قید پایا، جو اسے سینے میں بھینچے ایک بازو اس کی کمر میں ڈالے اور دوسرا اس کے سر کے نیچے رکھے مزے سے سویا ہوا تھا۔ اس کو اتنے قریب دیکھ کر منت کی دھڑکنیں بڑھیں، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی پر ہل نہ سکی۔ ہمایوں نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی، بس جلدی سے اٹھنا چاہتی تھی۔ منت نے زور لگا کر اس کا بازو اپنی کمر سے ہٹایا اور لمبا سانس لیا جیسے بہت مشقت والا کام کیا ہو۔ ہمایوں کے جاگنے سے ہی نیند سے بیدار ہو گیا تھا، پر آنکھیں بند کر کے اس کی ہر حرکت محسوس کرتا رہا۔ جب منت نے اس کا بازو ہٹا کر سانس لیا تو ہمایوں مسکراہٹ دبا گیا۔ اوف، ایک تو اتنا وزن ہے، توبہ پتہ نہیں کیا کھاتا ہے۔ منت منہ میں بڑبڑائی اور اب اٹھ کر بیٹھی، جلدی سے دوپٹہ شانوں پر پھیلایا۔ ہمایوں نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر آنکھیں کھولی۔ اسے دیکھا نظر اس کی پشت پر لیے لمبے کھلے بالوں پر گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہلکا سا ٹچ کیا۔ اسے منت کے سلکی بال بہت پسند آئے تھے۔ منت اب دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی ٹانگوں کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمایوں نے اپنی ٹانگیں ہٹائی تو منت نے اس کے جاگنے پر پہلے فرار ہونا چاہا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ہمایوں اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے۔ وہ جیسے ہی بیڈ سے اترنے لگی، ہمایوں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ آہ! منت کے منہ سے خراہ نکلی۔ ہمایوں نے گرفت تھوڑی ڈھیلی کی۔ اس کا دل کیا ابھی یہاں سے کہیں فرار ہو جائے۔ نہ جانے کیوں اسے ہمایوں سے ایک ڈر اور جھجک سی تھی، اور سب سے زیادہ غصہ زبردستی نکاح کرنے پر تھا۔ کہاں چلی جانم؟ ہمایوں نے پوچھا۔ دل کیا ابھی کہہ دے مرنے پر منت بیچاری میں اتنی ہمت نہ تھی کہ یہ بات زبان پر لے آئے۔ میرے بال چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ منت منمنائی۔ ہمایوں نے اس کے بال چھوڑ کر جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے برابر لٹایا اور اس کے اوپر جھکایا۔ منت کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں نے کچھ پوچھا تھا جانم؟ وہ اس کے لبوں کو فوکس میں لیے بولا۔ مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ منت اس کی آنکھوں میں محبت کا خمار دیکھ کر بچوں کی طرح آنکھیں مسل کر بولی۔ یوں کرتے ہوئے ہمایوں کو اتنی کیوٹ لگی کہ اس کا دل چاہا اس سے خود میں کہیں چھپا لے۔ اینجل، کل تو آپ گھر سے آئی ہیں، کچھ دنوں تک چلیں گے؟ وہ انگلی اس کے چہرے پر پھیرتے بولا، اور نظریں ابھی بھی اس کے لرزتے لبوں پر جمی تھی۔ منت کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے بس اس کے جذبے لٹراتی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ اس کی زبان پر جیسے تالا لگ گیا تھا۔ ایک بار پھر سے ہمایوں کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر اس آنکھ سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ ہمایوں آنکھوں میں خمار لیے سب کچھ بلائے اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا کہ منت نے اپنے سرخ و سفید ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ ہمایوں نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر لب رکھے اور اس سے تھوڑا دور ہو کر لیٹ گیا۔ جاؤ جانم، فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ مل کر ناشتہ کریں گے۔ اس کے کہتے ہی منت بنا دیکھے بھاگی اور الماری میں الٹے سیدھے ہاتھ مارتی ڈریس لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ ہمایوں اس کی پھرتی دیکھ کر کھل کر مسکرایا اور سائڈ ٹیبل سے موبائل لیے بالکنی میں چلا گیا۔ چوہدری افتخار ڈیرے پر بیٹھا تھا۔ اوئے شیدے، جا منشی کو بلا کر لے آ۔ جی اچھا چوہدری صاحب۔ کچھ دیر بعد اعجاز صاحب آئے۔ جی چوہدری جی، بلایا تھا آپ نے؟ ہاں منشی، میں نے بلایا تجھے۔ وہ اسد کی پریشانی میں محراب پتر سے بات نہیں کی۔ آج ہی بات کرتا ہوں، ابھی تو وہ سو رہا ہوگا، جیسے ہی اٹھتا ہے میں بات کرتا ہوں۔ نہیں چوہدری صاحب، اب کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ تو گائس، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔
امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور اسی طرح کے بہت پیارے پیارے رومانٹک ناولس کے لیے میری ویڈیوز کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں سے بھی لازمی سبسکرائب کروائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔